نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ وقال تعالی: قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ انسانی زندگی کے ہر ایک دور کے حوالے سے ایسی بنیادی رہنمائی دیتی ہے کہ ہر زمانے میں انسان اس سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ یہ انسانیت کی کتاب ہے، انسانی مسائل کے حل کے حوالے سے رہنمائی دیتی ہے، اور انسانی تاریخ کے مطالعے کی روشنی میں انسانی معاملات کے بارے میں واضح اور دو ٹوک حکم اور فیصلہ جاری کرتی ہے۔ انسانیت اپنی ذات میں ایک وحدت لیے ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک انسانی معاشروں کا مزاج، ان کی خصوصیات، بنیادی انسانی مسائل یکساں طور پر انسانیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کامیاب قومیں ماضی کی تاریخ کے تناظر میں ہر دور میں اپنی ذمہ داریاں سمجھتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے صحیح لائحہ عمل اور درست طریقہ کار اختیار کرتی ہیں۔ اور جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی، انسانیت کا گہری نظر سے مطالعہ نہیں کرتی، لاابالی پن، حقائق سے ناآشنائی، علم دشمنی اور انسان دشمن رویوں کے حامل قوتیں جب اپنا منفی کردار ادا کرتی ہیں تو انسانیت عذاب میں مبتلا ہوتی ہے۔ انسانی معاشروں میں یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان کوئی کام علم و شعور اور حقائق کی روشنی میں کرے، اس کے عمل کو اس کا علم رہنمائی دے، اس کا شعور اس کی نگرانی کرے تو عمل صحیح ہوتا ہے۔ اور اگر علم کے بجائے انسانوں کا عمل خواہشات کا اسیر ہو جائے، حقائق کو نظر انداز کرے، محض تمنائیں اور آرزوئیں اس کی اساس بن جائیں، تو وہ معاشرہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو تین چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ اس کے سامنے خواہشات کا انبار ہوتا ہے، اس کے سامنے کچھ علمی حقائق ہوتے ہیں، اور اسے درپیش چند اعمال ہوتے ہیں۔ خواہش، عمل اور علم۔ جب انسان اپنی زندگی کا آغاز اپنے اعمال کی شروعات علم و شعور اور حقائق کی بنیاد پر کرتا ہے تو کامیاب ٹھہرتا ہے، اور جب وہ اپنے اعمال کی شروعات خواہشات پر رکھتا ہے، خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ اس دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، آخرت کی تباہی اور بربادی بھی اس کے لیے۔ خواہش اور علم دونوں کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تضاد ہے۔ جہاں خواہش ہوتی ہے وہاں علم نہیں ہوتا، اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں خواہشات نہیں ہوتی۔ قرآن حکیم ایک مسلمان کے اندر یہ شعور پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ خواہشات سے دور بھاگے، تمناؤں اور آرزوؤں کا اسیر نہ بنے، وہ علم و شعور اور حقائق کی روشنی میں اپنے اعمال کا تعین کرے، زندگی بسر کرے جس کی اساس علم ہو، حقائق ہو، شعور ہو۔ عمل کے بغیر کوئی انسان نہیں رہ سکتا۔ صبح سے شام تک ہم وقت کسی نہ کسی عمل میں مصروف ہوتے ہیں، ہاتھ سے ہو، پاؤں سے ہو، ارادوں اور عزائم سے ہو۔ حتیٰ کہ صوفیہ نے کہا فعل القلب، دل کا بھی ایک فعل اور عمل ہے۔ دماغ بھی عمل سے متعلق بہت ساری چیزیں سوچتا ہے، بلکہ دماغ، دل اور نفس جب تک تینوں ایک پیج پر نہ ہو تو کوئی عمل وجود میں نہیں آتا۔ تو عمل کی اساسیات کیا ہونی چاہیے؟ علم یا محض خواہش، محض تمنا، محض آرزو؟ پھر علم ذات باری تعالیٰ کے ساتھ انسان کو جوڑے، جتنا علم اونچا ہوگا اتنا ہی عمل اونچا ہوگا۔ اس لیے جو لوگ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، عالم باللہ ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر اس اعلیٰ مقام پر کوئی اور فائز نہیں ہوتا۔ جتنا بڑا علم ہوگا اتنا ہی اونچا اس کا عمل ہوگا، اور عمل کے دائرے ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا علم ہے تو چھوٹا سا عمل ہے، اور ایک محدود دائرے کا علم ہے تو محدود دائرے کا عمل ہے۔ لیکن علم وسیع ہے، مجموعی طور پر تمام حقائق کا ادراک ایک صحیح اور سچا عالم کر لیتا ہے تو اس کا عمل کا دائرہ بھی اتنا ہی بڑا اور وسیع ہو جاتا ہے۔ اب انبیاء علیہم السلام میں علم کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اس لیے آپ کا عمل کل انسانیت کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء اپنے اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور میری بعثت کل انسانیت کی طرف ہوئی ہے، تو دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کا علم سب سے اونچے درجے کا ہے۔ جب علم کل انسانیت کا آپ کے سامنے ہے تو ذمہ داری اور اعمال بھی کل انسانیت کی آپ پر ڈالی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وہ تمام انسانوں میں تم تمام کی طرف مبعوث ہوا ہوں، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کی طرف۔ داؤد سلیمان اپنے اپنے اقوام کی طرف مبعوث ہوئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت ہے، اس لیے کہ آپ کا علم علم الاولین والآخرین کے اساس پر اتنا وسیع اور ہماگیر تھا کہ کل انسانیت کے مسائل کے حل کرنے کے حوالے سے دنیا کی کوئی قوم، کوئی نسل، کسی زمانے، کسی خطے، کسی علاقے میں رہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مبعوث ہوئے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، ان کے علم سے استفادہ کرنا ہے، اس کی اساس پر اپنا معاشرہ بنانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو کل انسانیت کی طرف ہوئی وہ علمی حقائق کی بنیاد پر۔ علم کی ضد خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، اندازہ ہوتا ہے، ظن ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے۔ قرآن نے ان تمام کا تذکرہ کیا ہے کہ ان انتم الا تخرصون، تم اندازے لگاتے ہو، اٹکل پچو کی باتیں کرتے ہو، تم تمناؤں کے اسیر ہو، اور تمنا کا کسی کا اعتبار نہیں ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری تمناؤں کا اعتبار بھی نہیں ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات اور تمناؤں کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ تو صرف گمانات کی اتباع کرتے ہیں۔ علم وہ ہوتا ہے جو حقائق کی بنیاد پر ایک فکر، نظریہ، عمل کا راستہ دکھاتا ہے، وہ علم ہے۔ اور جہاں محض اندازہ ہو، محض اٹکل سے بات کی جائے، محض خواہشات کی بنیاد پر کسی چیز کو کیا جائے، تو انسان حقائق سے ٹکراتا ہے، اور جب کوئی بھی انسان حقائق سے ٹکرائے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عمل کے لیے حقائق چاہیے کہ آپ کے پاس دستیاب حالات کیا ہیں، دستیاب وسائل کیا ہیں، دستیاب معلومات کیا ہیں۔ اگر یہ معلومات نہیں ہے آپ کے پاس، حقائق نہیں ہے، جھوٹے اعداد و شمار ہے، خواہشات پر مبنی گفتگو ہے، تمنا ہے کہ ایسا ہو جائے، اس کا حقیقت سے کیا تعلق؟ اس لیے قرآن نے کئی جگہ پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ جس آدمی نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا وہ گمراہ ہو گیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، الہ
اللہ ایک ایسی حقیقت ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ کائنات کا نظام چلانے والی ذات ہے، جو علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، 99 اس کے صفات اور اسماء ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں کسی خواہش کو خدا بنا لیا، کوئی بت، کوئی پتھر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مکے کے یہ مشرک قریشی عزا کا بت بنا کر پوجتے تھے، اور عزا کا بت کسی سفید پتھر مل گیا تو اس کو کہتے تھے کہ یہ عزا ہے۔ کچھ دن اسے پوجتے، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور پتھر سمندر دریا کے کنارے مل گیا چمکتا ہوا، اسے اٹھا کر پھینکا، اور دوسرا اس پتھر کو کیا ہے۔ تو آپ کی پسند ناپسند پر ایک خدا ہے، جب جی چاہا اسے مان لیا، جب جی چاہا پھینک دیا، دوسرا لے لیا۔ خواہشات کی پیروی، خواہشات کی پیروی اسے خدا بنا لیا۔ ایک سے دل بھر گیا، اسے اٹھایا، دوسرے کو بنا لیا، یہ خدا بنانا۔ اب اس کے سامنے سجدہ بھی کر رہے ہیں، اس کو مٹھائیاں بھی دے رہے ہیں، ہاں جی، اس کو پوج بھی رہے ہیں، اس کو چوم چاٹ بھی رہے ہیں، تو دراصل اس پتھر کو نہیں، وہ عزا تو شاید کوئی پرانے زمانے کا نیک آدمی ہوگا جس نے حاجیوں کو پانی وانی پلایا ہوگا، وہ تو فوت ہو کے چلا گیا۔ وہ لات جس کا پتھر پوجتے تھے وہ تھا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم میں، کہ یلت السویق، وہ حاجیوں کے لیے ستو گھول کر گرمیوں کے موسم میں پلاتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرنے والا تھا۔ تو وہ تو مر گیا، اس کے نام کا ایک پتھر بنا لیا کہ یہ لات ہے، اس کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ تو خواہش حقیقت کے خلاف، اسی کو قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اور جب انسان خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے، وہ اپنے حقیقی خدا کو نہیں پہچانتا، خدا کی طرف سے آنے والے حقیقی علم کو جو نبی برحق نے انسانیت کے سامنے رکھا ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتا، خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے خدا بنائے ہوئے۔ تو اضلہ اللہ علی علم، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے، کیونکہ جو آدمی خواہش پرست ہے کہ جو دل میں آیا، جو خواہش ہوئی، اس پہ عمل درآمد کر لیا، اور خواہشات ٹکراتی رہتی ہیں ایک دوسرے سے، جیسے اس پتھر کی مثال کہ کبھی ایک پتھر خدا، کبھی دوسرا پتھر خدا، کبھی تیسرا خدا، تو پتھروں میں ٹکراؤ، کیونکہ خواہشات کا غلام ہے نا۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے اس پتھر کو چومنے کو، تو پتھر کو چوم لیا، اور دل چاہ رہا ہے کہ اس کو اٹھا کر پھینکو، دوسرا پتھر لے لو، اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس کے فیصلوں میں یکسانیت نہیں ہوتی، کوئی مرکزیت نہیں ہوتی، اور جب آدمی ادھر بھی منہ مارے، ادھر بھی مارے، ادھر بھی مارے، ادھر بھی مارے، تو وہ کوئی سیدھے راستے پر چل کر کسی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ اضلہ اللہ، اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، راستہ گم ہے۔ بھائی کسی منزل مقصود پر پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہوگا، صراط مستقیم، ادھر ادھر کے راستے تو نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، کسی کی وفات ہوئی اور اس کی تدفین کے سلسلے میں انتظار کر رہے تھے۔
زمین پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اکڑوں، اور آپ نے لکیر کھینچی زمین پر، ایک بالکل سیدھی لکیر، اور دونوں طرف ٹیڑھے میڑھے راستے بنائے، فرمایا یہ صراط مستقیم۔ اور یہ جو راستے ہیں یہ خواہشات ہیں، انسان جب سیدھے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، یہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو ادھر سے ایک راستہ اپنی طرف دعوت دیتا ہے کہ بھئی ادھر آ جاؤ، ادھر سے دوسرا کہتا ہے ادھر آ جاؤ، تیسرا کہتا ہے ادھر آ جاؤ۔ اور اگر آدمی ان خواہشات کے پیچھے چلے اور ایک ٹیڑھے راستے پر پڑ گیا تو بس گیا۔ بھائی دو سڑکیں جہاں آتی ہیں، ایک راستہ آپ کے شہر جدھر جانا ہے ادھر جا رہا ہے، اور ایک دوسرے راستے پہ آپ کو پتہ نہ ہو، دوسرے راستے پہ پڑ گئے تو بجائے منزل پورا کرنے کی منزل سے فاصلہ بڑھتا چلا گیا، گمراہ ہو گیا، راستہ نہیں ملا۔ کیونکہ خواہشات کا پیروکار کبھی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا، اور اگر وہ خواہشات پر عمل کرتا رہے اور بگ ٹوٹ بھاگتا ہی رہے، کسی گھوڑے کی باگ ٹوٹ جائے نا تو پھر بگ ٹوٹ بھاگتا ہے، کیونکہ کچھ ادھر منہ ہو ادھر نکل گیا، اور جب نہ بھاگتا ہے تو کوئی اتا پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے۔ تو وہ جدھر مرضی بھاگتا رہے اور مسلسل اسی پر عمل کرتا رہے، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ علم کے حصول، خواہش کے مقابلے میں علم کے حصول کے تین ذرائع، وہ تینوں ذرائع بند ہو جاتے ہیں۔ آپ جتنا حقیقت سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی حقیقت کو پرکھنے کے جو ذرائع علم ہیں وہ بند ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے اس کے کانوں، اس کے قلب، ان دونوں کے اوپر مہر لگا دی۔ جب ایک آدمی کسی بھی ذریعہ علم کو یا کسی بھی انسانی جز کو، عضو کو کام میں نہ لائے تو وہ ناکارہ ہو جاتا ہے نا۔ آپ یہ بازو ایک دفعہ یہاں باندھ لیں، حرکت نہ کرے، 40 دن کے بعد یہ بس یہیں اکڑ جائے گا، اس کی حرکت بند، وہ عضو معطل بن جائے گا۔ آپ کان کو استعمال نہ کریں کچھ دن تو سننا بند ہو جائے گا۔ آنکھوں کے آگے ایسی پٹی باندھ لے جس سے نظر آنا بند ہو جائے تو کچھ دنوں کے بعد اندھا ہو جائے گا۔ قلب کا استعمال، چیزوں کو سمجھنے کا، سوچنے کا، علم تک رسائی کا وہ نہ کیا جائے تو علم کے ذرائع تین ہی ہیں۔ یا آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، دیکھ کر آپ چیز پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہے۔ آدمی دیکھنے والا ہو تو اسے راستے کا پتہ چل جاتا ہے کہ راستے میں کیا رکاوٹ ہے، کوئی سانپ ہے، بچھو ہے، لکڑی ہے، رکاوٹ ہے، کوئی پتھر ہے، ٹیڑھا میڑھا راستہ ہے۔ تو علم کے حصول کا ایک ذریعہ آنکھیں، علم کے حصول کا دوسرا ذریعہ کان۔ جو نابینا ہوتے ہیں ان کے کان بڑے تیز ہوتے ہیں، آہٹ سے محسوس کر لیتے ہیں کہ آگے کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ تو کان ہے علم کا ذریعہ۔ اچھا، نہ آنکھیں ہوں نہ کان ہوں تو بعض لوگوں کا قلب اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس کی وجدانیات، دور سے کوئی چیز ہے تو یا آنکھوں سے نظر آئے گی یا کانوں سے سنائی دے گی، اور قریب آئے گی تو انسان ہاتھ لگا کر، چھو کر، وجدانی طور پر قلب سے معلوم کر لیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، گلاس ہے، برتن ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ تیسرا ذریعہ یہ۔ اور اگر تینوں ہی ذرائع علم بند ہو جائیں اور مسلسل انسان نہ آنکھوں کو استعمال میں لائے، نہ قلب کو استعمال میں لائے، نہ کانوں کو استعمال میں لائے، تو پھر کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں مہر لگنا، ختم علی قلبہ۔
اس کے دل پر مہر لگ گئی۔ جب آپ نے دل کا استعمال ہی نہیں کیا، وہ عضو مفلوج رہ گیا تو ناکارہ ہو گیا۔ آپ نے آنکھوں کا استعمال ہی نہیں کیا تو اندھی ہو گئی، آپ نے کانوں کا استعمال نہیں کیا تو بہرا ہو گیا۔ اب تینوں چیزیں علم کے ذرائع تھے اور تینوں کے اوپر مہر لگ گئی۔ دو پر قرآن نے کہا خاتمہ، مہر لگ گئی، اور تیسرے پر کہا ہے کہ اعلیٰ بصرہ غشاوہ، آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ گیا۔ ایک آدمی مسلسل آنکھیں بند رکھے ایک طویل عرصے تک تو وہ چپک جاتی ہیں، معاملہ ختم، نظر آنا بند۔ جب تک کوئی عضو ایکٹیو نہیں ہوتا، اپنا کام نہیں کرتا، تو اس وقت تک وہ صحیح طور پر کردار ادا نہیں کر سکتا، اس میں کوئی نہ کوئی نقصان، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ جو خواہش پرست ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے اور اس کے علم کے تمام ذرائع بند ہو جاتے ہیں۔ مکے کے یہ قریشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ بالکل سچے رسول ہیں۔ جی، ابو جہل خانہ کعبہ میں طواف کر رہا ہے، اس کے ساتھ مکے کا ایک بڑا سردار عبد شمس، وہ بھی کیا ہے، طواف کرتے ہوئے بیت اللہ میں۔ ابو جہل نے عبد شمس سے کہا کہ عجیب بات نہیں ہے کہ جس آدمی کو بچپن سے ہم الصادق اور امین کہتے تھے، جب اس کی عقل مکمل ہوئی، اس کا شعور اور علم مکمل ہوا، اب ہم اسے کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ الکذاب، الخائن ہے۔ بچپن سے 40 سال کی عمر تک ہم کہتے رہے کہ یہ الصادق الامین ہے، اور اب ہم دیکھو کہ ہم کہتے ہیں الکذاب الخائن ہے، تو کتنی عجیب بات ہے۔ تو عبد شمس نے کہا کہ تمہیں اس پر، اس حقیقت کے سمجھنے کے باوجود تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگا عبد شمس، مجھے 100% یقین ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے اور واقعی اللہ کے رسول۔ اس نے کہا کہ پھر ایمان کیوں نہیں لاتے، مانتے کیوں نہیں ان کی بات کو؟ کہنے لگا وہ بات سن، مانتا اس لیے نہیں کہ قریش کی لڑکیاں تانے دیں گی، کوئی اتنا بڑا لیڈر اور ایک جو چھوٹی عمر کا ایک ابو طالب کا یتیم بچہ، اس کو یہ مان رہا ہے لیڈر اپنا، تو یہ میری لیڈرشپ کی توہین ہے۔ مجھے لوگ سب سید ھذا الوادی کہتے ہیں، اس وادی بطحاء کا مجھے سردار کہتے ہیں۔ اب میں ایک طرف سردار اور ایک غریب یتیم ابو طالب کا بھتیجا، اس کو میں مان کر اس کی سربراہی قبول کر لوں تو کل کو یہ قریش کی عورتیں کیا کہیں گی مجھے، اسی لیے نہیں مانتی۔ خواہش ہے نا چودراہٹ کی، لیڈرشپ کی، قیادت کی، تو عقل ماری گئی، یعنی 100% علم ہے ان کے پاس۔ بلکہ قرآن نے کہا کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں آپ کو جیسے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اب اولاد کے پہچاننے میں انسان کو کوئی شک ہوتا ہے کہ یہ میری اولاد، میرا نطفہ ہے یا نہیں ہے؟ جانتے ہیں لیکن مانتے کیوں نہیں؟ کہ صرف یہ خواہش، یہ ہوا، یہ تمنا کہ ہم بڑے سردار ہیں اور ہم ایک یتیم کی اتباع کیسے کریں۔
خواہشات۔ اب اس خواہش پر جب اس نے عمل کیا مسلسل تو ختم علی قلبہ وسمعہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ اب دیکھو کان بھی اس نے بند کر لیے، آنکھیں بھی بند کر لیں، قلب بھی بند کر لیا، بات سمجھ رہا نہیں چاہتا۔ سمجھے ہوئے کو کوئی سمجھا سکتا ہے؟ سمجھا ہوا تو ہے، جاگے ہوئے کو کوئی جگا سکتا ہے؟ سوتا ہوا ہو تو بندہ جگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ خواہشات کی پیروی ایسی خرابی ہے کہ جو انسانیت کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ۔ اسی کو اللہ نے کہا افرأیت، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے؟ عیسائیوں کا بڑا عالم، نصارہ نجران کا سربراہ، نجران سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ اور مباحثہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا چھوٹا بھائی ساتھ ہے، گھوڑے پہ سوار ہونے لگا یا اونٹ پہ سوار ہونے لگا تو پاؤں پھسل گیا، تو چھوٹے بھائی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نامناسب جملہ استعمال کیا، تو وہ بڑا بھائی جو بڑا لیڈر تھا، ان کا بڑا پوپ تھا، اس نے بھائی کو ڈانٹا، خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا مت کہو، وہ واقعی سچے رسول ہیں، تورات کی علامات کہتی ہیں کہ یہی نبی ہے۔ تو بھائی نے بڑے حیران ہو کر پوچھا کہ جناب بھائی صاحب، آپ کو اگر یہ پتہ ہے کہ یہ سچے رسول ہیں تو تم مناظرہ کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ پھر تو ایمان لانے کی نیت سے جاؤ۔ 60-70 آدمیوں کا وفد ہے، بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے اس زمانے کے احبار، پیر، مولوی ساتھ ہیں۔ اس نے کہا چپ کر، تجھے نہیں پتا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو ان کے پاس تو کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، یہاں میرا قیصر روم کے دربار میں میری کرسی ہے، میں یہاں کا بڑا مذہبی پوپ ہوں جی، اگر میں وہاں ایمان لے آیا یہ کرسی چھن جائے گی، یہ مال و دولت چھن جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر ہیں وہاں تو مدینے میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، وہ مجھے کون سا کوئی اتنا بڑا عہدہ دے دیں گے کہ جس کی وجہ سے میری یہ مذہبی پاپائیت جو ہے یہ برقرار رہے گی۔ تو جانتا ہے، علم ہے، حقیقت معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، لیکن مانتا نہیں ہے کہ چودراہٹ کو خطرہ لائے۔ اپنے اس حقیقی علم سے اپنے کان بھی، اپنی آنکھیں بھی، اپنا دل بھی بند کر لیا۔ یہ ہے اضلہ اللہ علی علم، یہ ہے کہ اس کے اوپر مہر لگ گئی اور آنکھوں پر پردے آ گئے مفادات کے، خواہشات کے، سرمایہ پرستی کے۔ اور ایسی صورت میں اس سچے علم کو، سچی لیڈرشپ کو، سچے نبی کو، اس کی تعلیمات کو رد کر رہا ہے، نفی کر رہا ہے، تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، علم کے پیچھے نہیں چلتا۔ کفر نام ہی اس بات کا ہے کہ وہ حقائق کو نہ مانے، اس کا انکار کر دے، صحیح اور سچے علم کا جحود، انکار کرنا، یہی کفر ہے۔ اور منافق اس کا معاملہ بھی یہی ہے، خاص طور پر عقیدے کا منافق، کہ وہ علمی طور پر اس سچے علم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، خواہشات کا پیروکار ہے۔ منافق عملی عملیات کا انکار کرتا ہے، حقیقت پر مبنی عمل۔ تو منافق اور کافر، یا فاسق و فاجر، یا ظالم اور مفسد،
قرآن حکیم نے ان تمام کا تذکرہ کیا، مفسدین، فاجرین، ظالمین، منافقین، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کی وجہ سے ان چار میں سے کسی نہ کسی درجے میں داخل ہیں، یا ظالم ہیں، یا منافق ہیں، یا فاسق ہیں، یا فاجر ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو خواہشات کے پیچھے ہو رہا ہے، وہ گویا کہ حقائق کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے جھٹلایا تو اللہ نے کہا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ جب آپ خواہشات کے پیروکار بنتے ہیں اور حقیقی علم کو نہیں مانتے تو اس علم کے مقابلے میں کوئی علم تو نہیں ہوتا، کوئی دلیل تو آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ اور جب علم نہ ہو کسی کے پاس اور اس نے ماننا نہ ہو تو ضرور وہ استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے اس علم کا، اس علم والوں کا مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، کیونکہ دلیل تو ہے نہیں آپ کے پاس اس کے علم کو رد کرنے کی، اس کی بیان کردہ حقیقت کو نظر انداز کرنے کی۔ تو پھر یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کو مذاق میں اڑا دیا جائے، اس علم پر پردہ ڈالنے کے لیے، اس کو نہ ماننے کے لیے بھونڈا مذاق، توہین آمیز جملے، کبھی کچھ کہنا، کبھی کچھ کہنا، کبھی کچھ، طرح طرح کے فتوے، الزام تراشیاں، استہزاء یہی ہے۔ کہتے ہیں مجنون ہے، کہتے ہیں شاعر ہے، ساحر ہے، جادو کر دیا، تو مذاق ہی کس میں ہے؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، جو کچھ انہوں نے مذاق اڑایا ہے، یہ جو بھد اڑا رہے ہیں، یہ جو ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، اسی ٹھٹھے نے انہیں گھیر لیا چاروں طرف سے۔ جو ان مجرموں نے جرم کیا ہے خود اس جرم نے ہی ان کا احاطہ کر لیا۔ وہ ٹھٹھا ہی ان کے لیے مصیبت بن گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذرا انسانی تاریخ دیکھو، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بلکہ ہر وہ آدمی جو قرآن پڑھ رہا ہے اسے کہا جا رہا ہے قل سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، یہ کرۂ ارض پر پھیلے ہوئے ایشیا، افریقہ، مختلف ممالک اور خطوں میں ذرا چلو پھرو، تاریخ کا مطالعہ کرو، دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دو کام کرنے کا حکم دیا، ایک سیر فی الارض اور ایک عبرتناک عذاب میں مبتلا لوگوں کے انجام کا مشاہدہ، انظروا، نظر کرو، دیکھو کہ قوموں کی تباہی اور بربادی کیوں ہوئی، کیوں قومیں تباہ ہوئی، قوم عاد کیوں تباہ ہوئی، قوم سمود کیوں تباہ ہوئی، قوم نوح پر کیوں طوفان آیا، کیوں قومیں تباہ و برباد ہوئیں، اس کو مشاہدہ کرو، تجزیہ کرو۔ ایک کے لیے کہا ہے سیر اور ایک کے لیے کہا ہے نظر۔ انسان کے لیے پہلا ضروری علم کے حقائق کے حصول کے لیے جہاں جہاں جو عمل ہوا ہے اس کو جب تک آدمی چل کر وہاں نہیں جائے گا
تو ڈیٹا کلیکشن صحیح نہیں ہوگی، جھوٹی رپورٹوں کی بنیاد پر ڈیٹا آئے گا تو وہ تو فیک ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ بہت کچھ اس میں ہوتا ہے، جو چاہے مرضی لکھ دو، دفتر میں ہی بیٹھ کر رپورٹ جاری کر دی کلرک صاحب نے، پٹواری صاحب نے، گرداور صاحب نے، اور ایک یہ کہ موقع پر جا کر تو عمل کرنے کی دعوت دی ہے۔ سب سے پہلے سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، چلو پھرو، خود جاؤ، اور پھر جو کچھ مشاہدہ کیا آپ نے زمین کے گرد و پیش کے حقائق کا، جو ڈیٹا جمع کیا ہے آپ نے، جو معلومات آپ کے پاس آئی ہیں، تو فانظروا، اس پر نظر کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی معلوم شدہ حقیقت کے تمام اعداد و شمار جمع کر کے تجزیہ کر کے جو نتائج نکل رہے ہیں جی، کہ جو کچھ آپ کے پاس معلومات ہوئی ہیں، حقائق جمع ہوئے ہیں، اعداد و شمار ہیں زمان و مکان سے متعلق، بھائی آدمی کسی نہ کسی زمانے میں اور کسی نہ کسی مکان یا سپیس میں تو جائے گا نا۔ سیر ہمیشہ ٹائم اینڈ سپیس کے تحت ہوتی ہے، کوئی وقت آپ نے مقرر کیا نہ کسی کام کے لیے، تو جس وقت میں گئے ہیں اور جس جگہ پر گئے ہیں اور وہاں سے آپ نے مشاہدہ کر کے 3 چیزوں کو استعمال کیا، کانوں کو، دل کو اور آنکھوں کو، اس سے جو اعداد و شمار، جو مواد جمع ہوا، جو حقائق سامنے آئے ہیں، ثم ضرور اس پر نظر ڈالو، تجزیہ کرو۔ اگر مائکرو لیول پر آپ نے کچھ چیزوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے تو میکرو لیول پر بھی جائزہ لو، نظر کرو، تجزیہ کرو، اور دیکھو کہ مکذبین کا انجام کی کیفیت کیا تھی۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی آیات کے سمجھنے کے لیے ایک عالم کو، قرآن کا صحیح مطلب سمجھنے والے کو، اپنے فکر و نظر اور اپنے مشاہدے کو اس قدر تیز کرنا ہے، اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے کہ وہ علم طبیعیات کا ماہر ہو، طبیعیاتی قوانین کا، کہ اس کرۂ ارض پر مادی اور طبعی قوانین کیسے حرکت پذیر ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کا عالم بھی ہو کہ فلکیات، سورج، چاند، ستارے، ان کی حرکات و سکنات کیسے کسی خاص زمان و مکان میں انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، اسے علم فلکیات اور علم طبیعیات پر عبور ہوگا تو وہ اس کیفیت کو سمجھ سکے گا۔ مثلا قوم نوح نے ایک جرم کیا، خواہشات کے پیچھے چلی، وہ جس محل وقوع میں موجود تھی ان پر ان کے اس ٹھٹھے اور مذاق جو 900 سال نوح علیہ السلام کے ساتھ کرتے رہے اور انکار کرتے رہے، اس نے حاقہ انہیں گھیرا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کی کیفیت طوفان مائی تھا، یعنی پانی کا طوفان تھا۔ قرآن کہتا ہے وفارت تنور، تنور نے جوش مارا اور آسمان سے بارش برسی،
اتنی بارش برسی، اتنا طوفان، اتنا پانی ہو گیا کہ تمام جتنی بھی زمین پر، جو خاص طور پر نوح علیہ السلام کا جس جگہ پر رہائش پذیر ہے، پانی، کوئی خشک زمین باقی نہیں رہی۔ بیٹے نے کہا تھا کہ میں ایک بڑے پہاڑ، جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو طوفان ایسا ہے کہ اس میں کوئی نہیں بچ سکتا۔ اب یہاں کیفیت عذاب طوفان مائی ہے۔ قوم عاد و ثمود، ان پر عذاب بھی مختلف کیفیت سے آیا۔ سمود جہاں رہتے تھے اور جہاں قوم عاد رہتی تھی، دونوں کے درمیان سپیس کا بھی فرق ہے، زبان کا بھی فرق ہے۔ ٹائم اینڈ سپیس کے فرق کے ساتھ جو ریترے علاقے میں رہتی ہے اس پر ریت کا عذاب ہے، احقاف جی، اور جو پہاڑی علاقے میں رہتی ہے وہاں اوپر سے پتھر برسے ہیں، من سجیل، ایک ایک پتھر۔ اب آپ دیکھیے کہ تینوں قومیں جن کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، تینوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، حقائق کو نہیں مانا، ان کے علم کو تسلیم نہیں کیا، خواہشات کی پیروکاری کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے، ہاں جی، ہود کی قوم نے، صالح کی قوم نے، تینوں نبیوں کی انہوں نے مخالفت کی، اور ہر ایک کو عذاب نے گھیرا ہے۔ فحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے، دیکھو جی یہ خشکی پہ، پہاڑ پہ کشتی بنا رہا ہے جی، مذاق اڑا رہے تھے۔ قوم عاد و ثمود والے کہہ رہے ہیں دیکھو جی یہ اونٹنی کے بارے میں کہتا ہے، اونٹنی پہاڑ میں سے نکلے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، مذاق اڑا رہے ہیں۔ بادل آ رہا ہے عذاب کا تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو بارش، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو ہم پر اب برسے گا، مذاق اڑا رہے ہیں۔ لیکن تینوں کے عذاب کی کیفیت الگ ہے جی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک پر طوفان مائی ہے، ایک پر طوفان حجری ہے، ایک پر طوفان رملی ہے، ریت کا طوفان، ایک پر پتھروں کی بارش ہے، ایک پر پانی کی بارش۔ اب یہ تینوں کے عذاب تین مختلف کیوں ہوئے؟ کانا کیفا کانا عاقبۃ المکذبین، مکذبین جو نوح کے تھے ان پر کیفیت جو عذاب کی ہوئی وہ پانی کی تھی۔ جو قوم جی اپنے نبی کو جھٹلا رہی ہے اس پر الگ الگ کیفیت سے عذاب آ رہا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ میری امت پر ویسا عذاب نہ لانا۔ قارون پر عذاب آیا زمین میں دھسنے کا، قرآن نے کہا کہ ہم نے بعض لوگوں کو ہم نے دھسا دیا، بعض پر پتھر برسائے، بعض پر پانی آیا، بعض پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ میری امت جو ہے، میری اس نبوت کے آنے کے بعد انسانیت پر یہ جو عذاب کی تین چار شکلیں ہیں نا، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نہ تو عذاب من فوق، نہ من تحت، نہ دائیں نہ بائیں، نہ مشرق نہ مغرب۔ ایسا عذاب جو قوم عاد و ثمود پر آیا میری قوم پر نہ آیا۔ اچھا جی پھر کیا عذاب آئے؟ اگر یہ جرم کریں، خرابی کریں، علم والوں کا مذاق اڑائیں، جھٹلائیں، تو پھر کیا عذاب ہونا چاہیے؟ عذاب تو ہوگا، جو جرم کرے گا سزا کا مستحق ہوگا، جو خواہشات کے پیچھے چلے گا اس پر سزا تو ہوگی، سزا و جزا کا نظام۔
وہ کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو ایذا پہنچانا، لڑائی جھگڑے، فرقہ واریت، تفرقہ، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ تو یہ جو کیفیت عذاب ہے اس کا مشاہدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمان و مکان کے فرق سے عذاب کی نوعیت بدل گئی، یہ آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کو ہر زمان و مکان کے بارے میں حقائق معلوم نہ ہو۔ علم فلکیات نہ آپ جانتے ہوں اور علم الارضیات یا علم الطبیعات نہ جانتے ہوں۔ سپیس کون سی ہے؟ کرۂ ارض۔ اور زمان کس سے بنتا ہے؟ سورج کی گردش سے، نظام شمسی سے۔ زمانہ اور وقت اس دن سے شروع ہوا جب نظام شمسی وجود میں آیا اور سورج کے گرد تمام سیاروں نے حرکت شروع کی، اسی سے دن رات بنے، اسی سے ماہ و سال وجود میں آئے، زمانہ بنا۔ تو زمان کا تعلق فلکیات سے ہے اور مکان اور سپیس کا تعلق ارضیات سے۔ تو آپ اگر زمان و مکان نہیں جانتے تو آپ عذاب کی مختلف نوعیتیں بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے دنیا بھر کے فلاسفر ٹائم اینڈ سپیس کی تحقیق میں لگے رہتے ہیں۔ زمانہ کیا ہے اور مکان کیا ہے، سپیس کیا ہے اور ٹائم کیا ہے، اور جو اسے سمجھ گیا وہ کیفیت کو حاصل کر سکتا ہے عذاب کے مختلف کی۔ اور یہاں کہا ہے فانظروا، نظر کرو۔ نظر کہتے ہیں اصطلاح میں کہ جتنی معلومات ہیں اس کی اساس پر جو چیزیں معلوم نہیں ہیں اس کا علم حاصل کرنا، اس کو نظر و فکر کہا جاتا ہے۔ مقدمے جوڑو صغریٰ کبریٰ تو تبھی اس کا ایک نتیجہ سامنے آئے گا، علم وجود میں آئے گا۔ تو علم کی دعوت دی ہے۔ خواہشات کے پیچھے چلو گے تو کبھی صحیح اور درست نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اب جب یہ بات لازمی اور ضروری ہو گئی کہ نظر و فکر کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ کس دور کے مکذب پر کس کیفیت کا عذاب آیا، علم کو جھٹلانے والا اس پر کس زمانے میں اور کس جگہ پر، کس خطے میں کیا عذاب آیا، یہ مطالعے اور غور و فکر کی دعوت دی ہے قرآن نے۔ اسی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، دیگر انبیاء علیہ السلام کے تذکرے قرآن حکیم نے کیے۔ انبیاء کے واقعات اسی ضمن میں بیان کیے۔ یہ تاریخ کا مطالعہ، پہلے معلومات جمع کرو اور معلومات کا تعلق بھی زمان و مکان سے ہو۔ آپ جب سیر کریں گے تو کوئی نہ کوئی سپیس ہوگی، کوئی نہ کوئی زمان ہوگا، اس کے ذریعے سے وہ اعداد و شمار جمع کرو اور پھر غور و فکر کر کے کیلکولیشن کر کے نتائج تک پہنچو کہ کہاں اور کیسے آپ نے کسی جگہ پہنچنا ہے، کسی بات کو سمجھنا ہے۔ اب ہم دیکھیے اس آیت کو اس آیت سے جوڑو کہ ہر دنیا کی قوم جب اس نے اپنی خواہش کو خدا بنایا اور اس کے علم کے ذرائع غائب ہو گئے تو اس سے نظر و فکر بھی ختم اور زمین کا جو مشاہدہ اور سیر فی الارض ہے وہ بھی ختم، وہ ایک محدود دائرے میں بند ہو گئی۔ محدود دائرے میں بند ہوئی تو نظر و فکر ختم، علم ختم، اور علم کے تینوں ذرائع بھی ختم۔ یہ قرآن کی وہ مجموعی تعلیم ہے۔ اچھا، اب ماضی کا قصہ چھوڑو، اب حال کی بات کرو۔ کیا یہ آیات صرف ماضی کے قصے سنانے کے لیے ہیں؟ نہیں،
ایک مسلمان کے سامنے قیامت تک کے لیے قرآن کی آیات رہنمائی کا باعث ہے۔ اب یہاں اندازہ لگاؤ کہ کیا ہمارا گزشتہ 300 سالہ دور یا 100 سالہ دور ابھی حال کا، کیا خواہشات کے مطابق تھا یا علم کے مطابق تھا؟ خواہشات کی پیروی کی گئی، تمناؤں اور آرزوؤں کے پیچھے بھاگتے رہے، اور یا علم کے مطابق ہم کردار ادا کرتے رہے، حقائق ہمارے سامنے رہے۔ نظر و فکر اسی کو کہتے ہیں نا۔ قرآن نے کہا ہے عبرت کا لفظ، اس سے سارے بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس میں عبرت ہے اولی الالباب کے لیے، عبرت لاولی الالباب، جن کے دماغ میں مغز ہے، عقل ہے، ان کے لیے اس قصے میں بڑی عبرت ہے۔ تو عبرت کسے کہتے ہیں؟ عبرت کا عبور سے ہے کہ اپنے ذہن کو اس واقعے کے تناظر میں اس کی مجموعی چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے دور کے حالات کا تجزیہ کر کے کسی نتیجے تک پہنچنا، یہ عبرت کہلاتی ہے۔ یعنی اپنے دور کے مکذبین اور اپنے دور کے صادقین، اپنے دور کے انبیاء کے وارثین اور اپنے دور کے ابو جہل کے وارثین کا تعین کرنا، اسے عبرت کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ قصہ سن کر خوب سر دھونا جائے، واہ جی واہ واہ جی واہ، یہ عبرت نہیں ہے، یہ خواہش ہے۔ عبور الذہنی، ذہن کا عبور کرنا ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف، ایک قصے سے دوسرے قصے کی طرف، ایک واقعے سے دوسرے واقعے کی طرف، اسے عبرت کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پچھلے 300 سال سے آج کا مسلمان خواہش پرستوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جھوٹے لوگوں کی اتباع کر رہا ہے، یا سچے اور علم والے لوگوں کی اتباع کر رہا ہے، یہ دیکھنا۔ اور اسی سے نتائج سامنے آ جائیں گے، عاقبہ سامنے آ جائے گی کہ مکذبین کی عاقبہ کیا ہے، ان پر عذاب کیسے آیا ہے، ان کو اس مذاق اڑانے والے عذاب نے کیسے گھیر لیا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ جو سچے لوگ ہیں، سچائی پر جنہوں نے علم اور شعور بانٹا ہے، ان کی بات سچی ثابت ہوئی، اور ان کے وقار میں، ان کی عزت میں، ان کی اتباع کرنے والوں نے کہاں کہاں تک ترقی کی ہے، علم میں، سیاست میں، معیشت میں، سوسائٹی میں۔ ایک طرف سچے لوگ، ایک طرف جھوٹے لوگ، اس کا جائزہ لیں گے۔ اور آج ہم پاکستانیوں کو تو خاص طور پر اس عبرت کے حصول کی بڑی ضرورت ہے کہ ذہن کو منتقل کریں، علم اور خواہش کے درمیان فرق کو سمجھنے کے لیے کہ علمی حقائق نے اور خواہشات کی بنیاد پر کیے ہوئے کاموں نے آج ہمیں کس نتیجے تک پہنچا دیا، اور جنہوں نے علم و شعور پر عمل کیا آج ان کو کہاں پہنچا دیا۔ پچھلی 300 سال کی تاریخ اٹھائیے، آپ نے ہمیشہ سچوں کو جھٹلانے والوں کی اتباع کی۔ من اتخذ الہہ ہواہ، خواہش۔ گزشتہ 150-200 سال سے تو خاص طور پر انگریزوں کے اس خطے پر تسلط کے بعد سے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے کے بعد سے، برٹش شہنشاہیت کے 100 سالہ دور میں، ان ادوار کے اندر جائزہ لیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، سیروا فی الارض، زمین میں سیر کریں۔ یہاں حضرت شیخ الہند ترجمہ کرتے ہیں الارض کا الملک، کہ اپنے ملک کا جائزہ لیں،
عرب کے لوگوں کو کہا تم اپنے دائیں بائیں دیکھو، ایک طرف عاد ہے ایک طرف سمود ہے، یمن اور شام دونوں طرف، اور ایک طرف وہ جودی پہاڑ ہے نوح علیہ السلام کا۔ مکے والوں سے کہا تم ان سے گزرتے ہو، اپنے ملک جزیرۃ العرب کے ہی ان دو دائروں کے عذابات کو ہی دیکھ لو، تم وہاں سے گزرتے ہو روز، تمہارے قافلے تجارت کے جب شام جاتے ہیں تو جہاں سے گزرتے ہیں وہیں پر تو ہے، جب یمن جاتے ہیں تو وہیں تو احقاف ہے۔ تو الارض ملک، اپنے ملک کا جغرافیہ دیکھو، بر عظیم پاک و ہند کا، اس زمین کو دیکھو، اس اسپیس کو دیکھو، اس میں موجود وسائل کو دیکھو، یہاں جو دولت، خزانے، زراعت، تجارت، صنعت کی ترقی تھی، اور اس کو کس طریقے سے اس 300 سالہ زمانے میں انگریز سامراج نے لوٹ لوٹ کر یورپ کا پیٹ بھرا اور اس خطے کو کنگال کیا۔ سیرو فی الارض، سیر کرو، معلومات لو کہ کیسے 100 سالہ دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس ہندوستان کو کنگال بنا دیا، مقروض بنا دیا، اور اگلے 100 سال میں برٹش شہنشاہیت نے جبر و ظلم کا جو سسٹم عدالتی، سیاسی، معاشی بنایا، اس نے کیسے اس زمین کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اس 200 سالہ زمانے کا مشاہدہ کرو، سیرو فی الارض، اور دیکھو کہ اس 200 سال کے دور میں الصادقین کون تھے اور المکذبین کون تھے، اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والے مصدقین کون تھے، اولیاء اللہ، علماء ربانیین، علماء حق، سچے رہنما۔ بنگال سے لے کر پنجاب اور سندھ تک کی پوری تاریخ، 200 سال کی کمپنی کے قبضے کی تاریخ تمہارے سامنے ہونی چاہیے، کیسے غداروں کے ذریعے سے، یعنی اس خطے کی دھرتی کے حقائق کو جھٹلانے والے میر جعفر، میر صادق نے کیسے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کو شکست دے کر انگریز سامراج کی، یعنی مکذبین کی حمایت کی، ان کی اتباع کی، کیسے دلی پر قبضہ کرانے والے شہزادوں، مولویوں، لیڈروں نے کس طریقے سے دلی پر قبضہ کرانے کے لیے غداری کی اور مکذبین کا ساتھ دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا مکذب ہونا دلائل اور ثبوت سے ثابت ہے کہ جو معاہدہ مغل حکومت سے کیا اس کی دھجیاں بکھیری، وعدے کیے اس سے مکرے، جھوٹ بولا، بددیانتی کی، خود ان غداروں سے جھوٹے وعدے کیے، میر جعفر سے جھوٹا وعدہ، میر صادق سے جھوٹا وعدہ، جھوٹے وعدے استعمال کیے۔ اس جاسوسی کرنے والے جو دلی پہ جس نے قبضہ کروایا، اس حکیم اور اس مولوی، دو آدمیوں نے جو شہزادوں کی جگہ بتلائی اور گرفتار کروایا، ان کی گردنیں اتروا کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کروائیں، ان دونوں غداروں کے ساتھ معاملہ کیا کیا انگریزوں نے جی؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ایک طرف سچے سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، خطے کی آزادی کے لیے قربان، اور ایک طرف وہ غدار خوانین، وڈیرے، اور جنہوں نے دھوکہ دہی اور فراڈ کے ساتھ ان جھوٹے لوگوں کی اتباع کی جنہوں نے معاہدات توڑے، مکذبین۔ انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جنہوں نے اپنے خواہش کو خدا بنایا چند ٹکوں کے عوض، پیسے لے لیے، کچھ وزارتیں لے لی۔ کتنی دیر میر جعفر نے وزارت چلائی، کتنی دیر میر صادق نے کام کیا، کتنی دیر نظام حیدرآباد زندہ رہا، کتنی دیر غدار جو ہیں وہ باقی رہے، خواہشات کے پیروکار،
خواہش کیا تھی؟ وزیر بن جاؤں۔ خواہش کیا تھی؟ دولت آ جائے۔ خواہش کیا تھی؟ مفادات حاصل ہو جائیں۔ کتنی دیر؟ 1857 کی جنگ آزادی میں مصدقین اور مکذبین کون ہیں؟ فانظروا، دیکھو جا کر تاریخ معلوم ہے کون کون ہیں جنہوں نے غداری کے ذریعے سے حریت پسندوں کو گرفتار کروایا۔ جی مکذبین، خطہ آزاد ہو رہا ہے، کس کس بڑے بڑے عہدے لینے والوں نے کس کس حریت پسند کو گرفتار کرا کے مفادات اٹھائے۔ پوری تاریخ ہے، بجنور سے لے کر ملتان اور حیدرآباد اور کراچی ایمپریس مارکیٹ تک غداروں کی ایک فہرست ہوگی اور پھانسیاں چڑھنے والوں کی ایک فہرست ہوگی، سچائی پر قائم لوگوں کی ایک کیا ہے فہرست ہوگی۔ نواب نجیب الدولہ سے لے کر حریت پسند بلوچ لیڈروں تک، سرداروں تک، جی پوری ایک تاریخ ہے مصدقین کی۔ اور وہ جو ڈسٹرکٹ بجنور کا نام نہاد سید جس نے نواب محمود علی خان اور نواب نجیب الدولہ کے پوتے کے ساتھ غداری کی، اسے گرفتار کرایا، وہاں کے انگریز ڈپٹی کمشنر کی ایجنٹی کی، اس کو بچا کر نکالا۔ تاریخ ان غداروں کی ہے نا، تو قوم کس کے پیچھے چلی؟ مکذبین کے پیچھے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ایسے خواہش پرستوں کے پیچھے، وہ خواہش پرست جس نے دولت حاصل کی، بڑے عہدے حاصل کیے، بڑے بڑے کالج بھی بنائے، لیکن پھر بیٹے کے ہاتھوں ذلیل ہو کر گھر سے نکلا۔ عذاب وہی ہے نا، ضرور قوم عاد و سمود کی طرح پتھر آ کر لگنا تھا یا کسی طوفان میں غرق ہونا تھا یا تیز ہوا نے اٹھا کر ادھر پھینکنا تھا۔ یہی عذاب ہے کہ اسی کے بیٹے سید محمود نے اسے گھر سے دھکے دے کے نکالا، باہر لوگوں سے بھیک مانگ کر اس کو کیا ہے دفنایا، اپنے ہی بنائے ہوئے گھر سے نکال باہر کر دیا، خواہشات کی بنیاد پر بنایا تھا مکان۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تاریخ ہے 1857 کے حریت پسندوں کی اور 1857 کے غداروں کی۔ اس پر اس کے مطابق عذاب آتا ہے۔ پھر 200 سالہ اس غداریوں، تحریک ریشمی رومال کو فیل کرنے والے، تحریک خلافت کی بغاوت کرنے والے، تحریک سول نافرمانی کی مخالفت کرنے والے مکذبین کو تم نے لیڈر بنایا، اور آج 100 سال ہو گئے عذاب میں مبتلا ہے۔ فحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جو مذاق اڑا رہے تھے انبیاء کے وارثین کا، علماء حق کا، آج وہ عذاب میں مبتلا ہیں۔ اب یہ عذاب قوم عاد اور قوم سمود اور قوم نوح کی طرح نہیں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے، یہ عذاب مہنگائی کا ہوگا، یہ عذاب ذلت کا ہوگا، یہ عذاب رسوائی کا ہوگا، ایسے لوگوں کے آپ پر حکمران بننے کا عذاب ہوگا جو مافیاز ہیں، جو خواہشات کے پیروکار ہیں۔ لوگ کھانے پینے کی چیزوں سے محروم ہیں، اور یہاں کے صرف 32 افراد یا 90 افراد بجلی کی آئی پی پیز کے بھی مالک ہیں، شوگر ملوں کے بھی مالک ہیں، یہاں کے فلور ملوں کے مالک ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالک ہیں۔ وہ دونوں تینوں چاروں پانچوں تمام ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، اور ان کے کانوں پہ جو نہیں رنگتی، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی خواہشات کے پیچھے، لوٹتے لوٹتے 75 سال۔ چینی مافیا کے کانوں پر جو رینگ رہی ہے، لوگوں کو بیچاروں کو چینی نہیں مل رہی، اور وہ سمگلنگ کر کے افغانستان پہنچا رہے ہیں۔ 90 ملیں ہیں شوگر کی، ایک خاندان کی 32، ایک خاندان کی 16، ایک بڑے سرمایہ دار کی 3، مختلف ان کے اعداد و شمار، اور چینی سمگل ہو رہی ہے، شوگر گنا ملک سے لیا،
اور اس کو ڈالروں کے عوض افغانستان ادھر ادھر دنیا کے ملکوں میں بیچ بیچ کر کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے وہ حکمران بنائے جو خواہش پرست ہے، جنہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنا دیا۔ ان کے کان بند، ان کے دل بند، ان کی آنکھوں پر پردہ۔ ملک بھیک مانگ رہا ہے IMF سے، قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، اور یہاں کھربوں اربوں ڈالر کے مالکان وزیروں مشیروں کے گھروں سے کروڑوں اربوں روپے نکل رہے ہیں، ڈالر نکل رہے ہیں۔ یہ عذاب نہیں ہے؟ یہی تو عذاب ہے کہ جب قوم جھوٹی لیڈرشپ کو اپنا رہنما بناتی ہے، بخیل لوگوں کو اپنا مطاع بنا لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تمہارے لیڈر وہ ایسے مطاع بن جائیں جو بخیل ہیں، امراؤکم شرارکم، تمہارے حکمران سب سے بدترین مخلوق بن جائے۔ مسجدیں ہوں بھری ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، بڑی آباد ہوں گی، بڑا نمازی حاضر ہوں گے، لیکن وہی خراب من الہدی، لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام باقی نہیں رہے گا مگر رسمی مسلمان، بلکہ وہ مافیاز کے لوگ زیادہ اچھی طریقے سے نماز پڑھنے اگلی صف میں آتے ہیں تاکہ یہ ثابت کریں کہ بڑے نمازی ہیں، بڑے حاجی ہیں خواہش پرست۔ بجلی کا مافیاز، مہنگائی کیوں؟ کہ وہ IPPs کے ظالمانہ معاہدے کیے جا رہے ہیں اور دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں، عوام نے بجلی وہ استعمال ہی نہیں کی، ان پر ان مافیاز کا ٹیکس ہے کیپیسٹی کے حوالے سے کہ ان کا جناب والا اس پلانٹ کے اندر اتنی کیپیسٹی تھی، اتنا بالا میں کوئی ظلم، عقل سلب، دل پر پتھر، آنکھوں پر پردے، ان کے مالکان کون ہیں؟ یہ وہی حالت ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، موسیٰ کی قوم میں سے ہی تھا، اور پھر اپنی قوم کو غلام بنانے، بغاوت کرنے، سرکشی کرنے، ظلم ڈھانے کے لیے دولت کے انبار اس نے لگا رکھے۔ یہ قارون صفت لوگ آج 25 کروڑ لوگ عذاب میں مبتلا ہے، کھانا پینا مشکل ہو گیا، ایک عام بیچارہ مزدور کسان کاشتکار بھوکا مر رہا ہے، ملازمتیں نہیں ہیں۔ اس سخت گرمی میں بجلی کی ضرورت ہر انسان کی، اور بجلی اس کے بل آسمان پر پہنچا دیے گئے، خواہشات کی پیروی کا نتیجہ ہے۔ خواہش پرست حکمرانوں نے خواہش پرستی کی اساس پر خواہش پرستوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے IPPs کے یہ معاہدے کیے ہیں۔ کسی عقل، کسی شعور، کسی حکمت، کسی قلب، کسی سمع، کسی بصر کے مطابق یہ ان کی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ ظالمانہ معاہدے۔ وہ ملک جس میں دریا بہتے ہیں، پانی وافر ہے، پہاڑی علاقوں میں جھرنے ہیں، ندی نالے ہیں، جن پہ بجلی بنائی جا سکتی ہی، وہ سارے منصوبے جان بوجھ کر تباہ و برباد، اور عالمی تیل مافیا سے، گیس مافیا سے ساز باز کر کے مہنگے ترین پلانٹ لگائے گئے۔ یہی تو خواہش پرستی ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ صرف یہ کہہ دینا کہ متقدمین مفسرین نے یہ جو ہے کافروں کے بارے میں کہا ہے نازل ہوئی ہے، منافقوں کے بارے میں نہیں ہے۔ ساری صوفیہ کی تفسیریں دیکھو، وہ مسلمان، وہ منافق جو خواہشات کو اپنا خدا بنائے،
اس پر تمام مفسرین نے ان آیات کو استعمال کیا۔ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، مسجدیں آباد کی ہوئی ہیں، مدرسے بنا رکھے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ مسجدیں اور مدرسے بھی چیریٹی کے نام پر ٹیکس بچانے کے لیے سرمایہ دار بناتا ہے۔ مولوی خوش ہو جاتا ہے کہ جی بڑے سرمایہ دار نے مسجد کے لیے پیسے دیے، مسجد مدرسے کے لیے۔ وہ تو جو کروڑوں اربوں روپیہ لوٹ رہا ہے، اور اس پر جو اس نے حکومت کو ٹیکس ادا کرنا ہے، اس کو بچانے کے لیے کہ جی میں یہ چیریٹی خدمت خلق کا کام کر رہا ہوں، میں نے ہسپتال بنایا ہے، میں نے اتنی ایمبولینس بنائی ہے، میں اتنے مدرسوں کا خرچہ برداشت کر رہا ہوں، میں اتنی مسجدوں کے اندر روشنی کر رہا ہوں، اس لیے میرا ٹیکس معاف کیا جائے۔ تو چور دروازہ ہے، کہ اصل تو وہ لوٹ کھسوٹ کر رہا ہے، مفادات اٹھا رہا ہے، غلام بنا رہا ہے، عذاب پر مسلط کر رہا ہے، اذیت دے رہا ہے انسانوں کو۔ پچھلے 75 سال کے حکمران، پہلے سے لے کر آج تک تمام مقتدر ادارے، پورا کا پورا سسٹم شفاف ہو چکا ہے، اس کا خون سفید ہو چکا ہے، اور خواہشات پرست ہے۔ خواہش ہوئی، جو گاڑی نئی کسی کمپنی نے لانچ کی، خواہش ہوئی، آرڈر دے دیا جی یہ گاڑی دے دو، ساری کی ساری کراچی میں جمع ہے کہ نہیں؟ خواہش ہوئی نواب زادہ صاحب کو، پہلے وزیر اعظم کو، قوم بھوکی مر رہی ہے کہ 4 لاکھ کا سوئمنگ پول بنا دو میرے وزیر اعظم ہاؤس میں، 3 لاکھ روپے کے قالین منگوا لو ایران سے۔ جی اس سے بڑی شفافیت ہو سکتی ہے؟ اور 4 لاکھ اس زمانے کے ہیں جب 100 روپے کا 1 تولہ سونا تھا، قیمت لگا لو آج کے حساب سے، اور قرضوں کی بھیک مانگ رہے تھے۔ تو ملک کا پہلا وزیر اعظم اپنے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے سوئمنگ پول بنا رہا ہے، 3-3 4-4 لاکھ کے قالین خرید رہا ہے۔ لوگ اجڑے ہوئے آئے ہوئے ہیں، ان کی آباد کاری کا کوئی نظام نہیں ہے۔ پہلا چیف جسٹس مسلمان، جسٹس منیر، دستور ساز اسمبلی کی دھجیاں اکھیر دیتا، غلامی پر مہر تصدیق ثبت کر دیتا، خواہشات کی بنیاد تھی۔ پارلیمانی نظام تباہ و برباد کر دیتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ برطانیہ کے غلام ہیں، کیونکہ ہمارا گورنر جنرل ایجنٹ ہے ملکہ برطانیہ کا، اس کے بہاف پر اس نے اسمبلی توڑی۔ کون سا ادارہ ہے؟ اپنی دائرے اور حدود سے باہر نکل کر ایوب خان مارشل لا لگاتا ہے، فیلڈ مارشل، خواہشات کی پیروکاری۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کل تک 6-7 سال تک وزارت خارجہ کے جھوٹے لینے کے بعد ایک دم انقلابی بن کر کیا ہے، پیپلز پارٹی بنانے والا جو کچھ معیشت نے ترقی کی اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، خواہشات کا پیروکار۔ افرأیت من اتخذ الہہ، ذرا ان لیڈروں کے چہرے تو دیکھو۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ان کا حال یہ کہ ان کے دل پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا۔ یہ پردہ ہی تھا کہ ساری معیشت تباہ و برباد کر دی، سارا سسٹم توڑ پھوڑ دی، نیا سسٹم کچھ نہیں بنا، لڑو مرو۔ اور یہ آنکھوں پر پردہ ہی تو ہے کہ 11 سال تک ایک امیر المومنین اسلام کے نام پر تمہارے حق کو ضائع کرتا رہا۔ پھر جتنے آپ کے اس کے بعد یکے بعد دیگرے آپ کے لیڈر آئے، ان تمام کی ذرا ڈیٹا نکال کر تو دیکھو تھے کیا، اور انہوں نے اپنے طبقے، اپنے مفاد، اپنے خاندان کے لیے خواہش پرستی کی بنیاد پر کتنے فیصلے کیے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے دیکھا نہیں ان کو کہ جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ جی یہ خواہش پرست حکمران تم نے مسلط کیے ہیں، اب روتے ہو کیوں؟
قرآن نے کہا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سچوں کو تم نے جھٹلایا، ہر دور کے سچوں کو، اور ہر دور کے جھوٹوں کو تم نے لیڈر بنایا۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو حاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جو تم مذاق اڑا رہے تھے ان علماء حق کا، ان سچے رہنماؤں کا، جو عقل کی بات کرے، جو بات سمجھانا چاہے، فتوے لگاتے تھے، گمراہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، کمیونسٹ ہو گیا۔ جو عقل کی بات سمجھائے وہ کمیونسٹ ہے، جو سوسائٹی کی ترقی اور فلاح و بہبود اور اجتماعیت کی بات سمجھائے وہ سوشلسٹ ہو گیا، کمیونسٹ ہو گیا۔ آج کہاں ہیں وہ فتوے لگانے والے؟ وہ خود چیخ رہے ہیں کہ ہمارے مدرسے کا 25 لاکھ کا بل آیا ہے، ابھی تو اور عذاب آنا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، قرآن حکیم نے راستہ بتلایا ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، توبہ کرو۔ جھوٹوں کی اتباع اور جھوٹوں کے پیچھے چلنے کا جو جرم پچھلے 300 سال سے تم کر رہے ہو، اس سے توبہ کرو، برات کا اعلان کرو۔ توبو، اور توبہ بھی توبہ نصوح، توبۃ نصوحا، خالص توبہ، اپنا جرم تسلیم کر کے۔ زبانی کلامی توبہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ توبہ کی 3 شرائط مفسرین نے لکھی ہیں کہ جو جرم کیا ہے اس پر دل سے ندامت، اگر دل سے ندامت نہیں ہے، زبان سے جی بس غلطی ہوگی جی غلطی ہوگی، یہ کچھ نہیں۔ جو کچھ پیچھے جرم کر چکے ہو اس پر دل پہ ندامت، اور پھر اگلی شرط کہ اس جرم کے نتیجے میں جو انسانوں کا حق مارا گیا ہے اسے پورا کرو، قضائے مافات، کہ جو تمہارے جرم کے نتیجے میں انسانیت کا نقصان ہو چکا ہے اس کو پورا کرو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس بات کا پختہ عزم کرو کہ آئندہ یہ جرم نہیں کریں گے۔ عزم، ارادہ، یہ نہیں ہے کہ چلو جی ابھی وقتی توبہ کر لیتے، کل کو پھر کسی اور پارٹی کے ایجنٹ بن جائیں گے، انہیں مکذبین میں سے کسی ایک کو ووٹ دے دیں گے۔ نہیں، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون توبۃ نصوحا، یہ راستہ قرآن نے کھلا چھوڑا ہے۔ اور اگر کوئی قوم توبہ نہیں کرتی اپنے جرائم پر، 300 سالہ ان جرائم پر توبہ نہیں کرتی، میر جعفر میر صادق کی اطاعت سے انکار نہیں کرتی، ٹیپو سلطان اور حریت پسندوں کو نہیں مانتی، کبھی عذاب سے نہیں نکل سکتی۔ 1857 کے حریت پسندوں کو جب تک ان کے فکر و عمل کو نہیں مانتی اور جھوٹے لوگوں کو بڑی بڑی ڈاڑیاں رکھ کر گمراہ کرنے والے لوگوں کی اتباع کریں گے تو توبہ نہیں ہے جی۔ یہی حال تحریک ریشمی رومال کے غداروں کا ہے، ترک موالات کے غداروں کا ہے، تحریک خلافت کے غداروں کا ہے، حریت پسندوں سے غداری کرنے والوں کا۔ جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک اس عذاب سے جس نے تمہیں گھیر رکھا ہے اس سے نہیں نکل سکتے۔ یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عذاب کا گھیرا تنگ ہوگا۔ اب وقتی مفاد حاصل کر لیتا ہے ایک گروہ، کبھی دوسرا گروہ، کبھی تیسرا گروہ، اور پھر ایک اور تماشا ہے، ہر ایک مافیا نے اپنے دم چھلے رکھے ہوئے کہ جب لوگ غریب ہوتے ہیں، بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں ایجنٹ بنایا جائے، اپنے حالیوں موالیوں کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ جو حکومت آتی ہے وہ اپنے ایجنٹوں کو پیسے بانٹتی ہے، اس لیے کہ اپنے لیے نیچے کچھ غریبوں کو اپنے ساتھ جھنڈے اٹھانے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے، دریا بچھانے کے لیے استعمال کرے۔ 300 ارب تو ایک انصاف کا ماہر دے کر گیا تھا جی، 300 ارب ڈالر یہاں کے سرمایہ دار مافیا کو
جو تبدیلی اور انصاف کے نعرے لگا رہا تھا وہ خود اپنے زمانے میں دے کر گیا، اور آج اس زمانے میں ان کا پٹارا نہیں کھول سکتے آپ، یا 300 لوگوں نے پیسے لیے تھے ان کے نام بھی ظاہر نہیں کر سکتا اسٹیٹ بینک۔ مافیاز کا حال دیکھیں۔ اور اب گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ 1.25 سال کی حکومت پیچھے گزری، 1 ارب 1 MNA کو کیا ہے بانٹا گیا ہے، ادھر سے ملک کنگال ہے۔ کس لیے بانٹا گیا؟ کہ اس پیسوں کے ذریعے سے اگر الیکشن لڑنا پڑے تو جناب دھمال ڈالنے والے ہم نوا چاہیے نا۔ الیکشن کا موسم آتا ہے نا تو کچھ چمٹا بجانے والا، کوئی جلوس نکالنے والا، ہاں جی کوئی جھنڈیاں لگانے والا، جیوے 1,000 روپیہ لے کر، جی کچھ زیادہ بڑا ہوتا ہے اپنے ساتھ کوئی اور بہت سارے کرائے کے بھاڑے کے ٹٹو لے کر آتا ہے تو وہ اس کو 10,000، کوئی 20,000، کوئی لاکھ، اپنے اپنے حساب سے۔ یعنی سسٹم نہیں بنانا چاہتے حقائق کی بنیاد پر، معیشت کا درست سسٹم وہ نہیں بنانا چاہتے، خواہشات ہیں بس۔ نہ سیاسی سسٹم طے شدہ قانون کے تحت، نہ عدالتی نظام، نہ پارلیمانی نظام، نہ معاشی نظام، بس ڈنگ ٹپاؤ کام کرو، خواہشات پوری کرنے کے لیے ملک کے اثاثے بیچنے پڑے۔ اب ایک اور خواہش پھیلائی جا رہی ہے کہ جی 25 ارب سرمایہ کاری ہوگی، ماشاءاللہ اسلامی ملکوں سے آئے گی۔ او بھائی تمہارا سسٹم اگر صرف مافیاز کا پیٹ بھرے گا تو 25 ارب چھوڑ کر 50 ارب بھی آ جائے تو وہ تو خو کھاتے جائے گا نا، اسی مافیاز کے پیٹ میں جائے گا۔ چینی مافیا، ہاں جی ٹیکسٹائل مافیا، اسی طریقے سے بجلی مافیا، انہی کے پیٹ میں جائے گا۔ سسٹم انسان دوست نہیں بناتے آپ، کسی قانون اور ضابطے پر عمل نہیں کرتے۔ آج طبلہ نواز آج کل شوب جائے بھی 90 دن میں الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ الیکشن کی کیا ضرورت ہے جی؟ پہلے معیشت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اچھا جی معیشت کون ٹھیک کرے گا؟ جب کسی ملک کا وہ قانونی ادارہ جس نے کوئی نظام بنانا ہے وہی موجود نہیں ہے تو سسٹم کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ قرضے لے کر باہر سے، یہی تو خواہش ہے۔ تو خواہشات کے گھوڑے پہ سوار، اجتماعیت سے خوف، پارلیمنٹ سے خوف، جمہور عوام کے حق سے خوف، خواہشات ہے۔ کتنی بڑی خواہشات تھی ایوب خان کی، کتنی بڑی خواہشات تھی ضیاء الحق کی، کتنی بڑی خواہشات تھی مشرف کی، کتنی بڑی خواہشات تھی ان سارے لیڈروں کی جو پچھلے 75 سالوں سے ہے۔ یہی تو ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا۔ ان کے فیصلے بتلا رہے ہیں کہ ان کی دل پر مہر ہے، ان کے کانوں پر مہر ہے، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ جی قرآن کھلی کھلی باتیں کرتا ہے، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا، صاف طور پر کہتا ہے 2 اور 2 4 کی طرح ذرا زمین میں سیر کرو، اور ایسے جھوٹلانے والے، ایسے جھوٹ بولنے والے، ایسے مافیاز، ایسے لوٹ مار انسانی سوسائٹی کی تباہی بربادی والوں کے حالات دیکھو تو ہے کیا؟ لینڈ مافیاز اپنی جگہ پر، جی کوڑیوں کے مول زمین لے کر لاکھوں کروڑوں کے اندر پلاٹ بیچے جا رہے ہیں۔ لینڈ مافیا ہے، اس کو تحفظ کون دے رہا ہے؟ وہی عدالت، وہی سسٹم، وہی پارلیمنٹ، وہی سب کچھ۔ پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ لولی لنگڑی پارلیمنٹ سے اتنے سارے قوانین منظور کرانے کا کیا مطلب؟ سرے سے آئین معطل کرو اور نیا کوئی قانون اور آئین بنا کر نافذ کرو۔ اگر آئین کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ ہے خواہشات۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنی مرضی کا قانون ہو تو ٹھیک ہے۔ جیسے مکے کے مشرک ایک خوبصورت سا پتھر لے کر اسے پوجتے تھے، اس سے دل بھر جاتا، دوسرا پتھر آتا اسے پھینکتے دوسرے۔ ماشاءاللہ ہاں جی 75 سالوں سے تم پوجا کر رہے ہو، لیاقت علی خان کا پتھر آیا، اس کی پوجا کی تم نے، تمہارے میڈیا نے، تمہارے مذہبی طبقے نے، تمہارے سیاسی لیڈروں نے۔ سکندر مرزا آیا تو اس کی
غلام محمد آیا تو اس کو پوجنا شروع کر دیا، پہلے والے کو گالیاں دینی شروع کر دی، بلکہ قانونی طور پر نااہل قرار دے دیا، پہلے والے پتھر کو پھینکو، لیاقت علی خان کو گولی مروا دو، ہاں جی وہ بے ہوشی کے عالم میں مر جائے، اور اس کو اٹھا کر سکندر مرزا کو باہر پھینک دو، ایوب خان کو کتا بنا کر نکال دو، یحییٰ خان کو کیا ہے اس طرح کر دو، بھٹو کو پھانسی چڑھا دو۔ یہی تو بت ہے نا، تم نے بت بنائے ہیں۔ اور یاد رکھو وہ بت بھی انسانوں ہی کے تھے، یہ لات، منات، عزا یہ انسانوں کے نام ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، جی گمراہ سوسائٹی کو تباہ و برباد کرنے والے۔ یہ آیات منسوخ نہیں ہوئی ہیں، آج اپنی پوری توانائی کے ساتھ آپ کے معاشرے پر فٹ ہو رہی ہیں۔ اپنے معاشرے کا مطالعہ کرو، جائزہ لو، اپنی ریاست کا، اپنی مملکت کا۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کوئی آئین اور قانون بنایا؟ کیا دیانتداری کے ساتھ کوئی سیاسی سسٹم بنایا؟ کیا سچائی اور حقائق کی بنیاد پر کوئی ہم نے اکنامک سسٹم ڈیولپ کیا؟ نہیں، تمام عارضی مفادات کی بنیاد پر قوانین کا مجموعہ وہ تم پر مسلط ہے، جو مرضی سرکولر نکال لو اس کے مطابق فیصلہ کر لو، آئین کی شق کو جدھر مرضی مروڑ لو وہی مطلب نکل آئے گا، سیاست میں سیاستدانوں کو جدھر مرضی کھینچ لو، کل تک کسی ادارے کو گالیاں دینے والے نام لے کر وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اور کل تک جو ایک پیج پر رہنے والے ہیں وہ ہاں جی جیلوں میں بند ہو جاتے ہیں۔ کیا مذاق ہے؟ خواہشات نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو ہوا ہے، یہی تو خواہش ہے، یہی تو خلاف حقیقت بات ہے۔ تو ہماری تباہی اور بربادی کی پیشین گوئی قرآن نے 1400 سال پر ایک تجزیے کی روشنی میں رکھ دی، اور ہر قوم کا یہی مسئلہ، جو قوم بھی اس کے تناظر میں اپنا جائزہ لے لے۔ اور جن قوموں نے اچھا یا برا ایک آئین، ایک دستور، ایک سسٹم بنا دیا، کھانے کا، پینے کا، سیاست کا، امور کا، وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں جی، چاہے وہ چھوٹا ملک ہے یا بڑا ملک ہے، ایک آئین تو ہے، ایک دستور تو ہے، ایک طریقہ کار تو ہے۔ یہاں تو بابا آدم ہی نرالا، خواہشات کی بنیاد پر قانون ہے، خواہشات کی بنیاد پر پارلیمنٹ ہے، خواہشات کی بنیاد پر عدالت ہے، خواہشات کی بنیاد پر سیاست ہے، خواہشات کی بنیاد پر معیشت ہے، تو سوائے تباہی بربادی کے اور کیا ہوگا؟ ان 25 کروڑ لوگوں کو قرآن کا مطالعہ اس نقطۂ نظر سے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی کے سلگتے ہوئے بنیادی مسائل، ان کے اسباب اور ان کے حل کرنے کا جو واحد راستہ قرآن بیان کر رہا ہے اسے سمجھنا چاہتے ہیں یا نہیں، یا ہم نے بھی ان مافیاز کی طرح اپنے کانوں میں ڈاڑھ دے رکھی ہے، اپنے دل پر مہر لگا رکھی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال رکھا ہے کہ ہم یہ حقائق نہیں دیکھنا چاہتے؟ جی کبوتر آنکھیں بند کر لے تو کیا بلی چھوڑ دے گی؟ نہیں، آنکھوں پہ پردہ ڈال لو تو پھر جلدی پکڑے گی جی۔ اس لیے شعور کی آنکھ کھولو، علم جو انبیاء کی شان ہے اسے اختیار کرو، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، علوم نبوت کو صحیح تناظر میں سمجھ کر صحیح فیصلے کرنا، صحیح رائے قائم کرنا، اور خواہشات کو پس پش ڈالنا، یہ آج کے دور کا بنیادی تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔